نماز کی فضیلت دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، بھلا مجھے بتاؤ، اگر تمہارے دروازے کے باہر نہر ہو اور تم اس میں ہر روز 5 بار نہاؤ، کیا پھر بھی جسم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سبب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں نے گناہ کیا اور بطور سزا میں حد کو پہنچا ہوں، بس مجھ پر حد قائم کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حد کا حال دریافت نہیں کیا، یہ نہ پوچھا کہ کون سا گناہ کیا ہے۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ اس شخص نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو وہ شخص پھر کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حد کو پہنچا ہوں، بس مجھ پر اللہ کا حکم نافذ کیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا، پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا گناہ بخش دیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کی رحمت اور بخشش کتنی وسیع ہے کہ نماز پڑھنے کے سبب اللہ نے اس کا گناہ، جسے وہ اپنی سمجھ کے مطابق حد کو پہنچنا کہہ رہا تھا، یعنی حد قائم کرنے کے مطابق جو ہے وہ گناہ تھا، یعنی کہ بڑا گناہ تھا، کبیرہ گناہ ہے، کہ نماز پڑھنے کے سبب اللہ نے اس کا گناہ، جسے وہ اپنی سمجھ کے مطابق حد کو پہنچنا کہہ رہا تھا، معاف کر دیا۔ تو معلوم ہوا نماز گناہوں کو مٹانے والی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاڑے کے موسم میں باہر نکلے، پت جھڑ کا موسم تھا۔ آپ نے ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑ کر انہیں ہلایا تو پتے جھڑنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان نماز پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی رضا چاہتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح گرتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، بس جس نے اچھا وضو کیا، ان کو خشوع کے ساتھ پڑھا اور ان کا رکوع پورا کیا تو اس نمازی کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث۔ عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص نماز عشاء باجماعت ادا کرے، اسے اتنا ثواب ہے گویا اس نے آدھی رات تک قیام کیا، اور پھر صبح کی نماز باجماعت پڑھے تو اتنا ثواب پایا گویا تمام رات نماز پڑھی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی پس وہ اللہ کے ذمے میں ہے، یعنی اللہ کے عہد و امان میں ہے۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس فرشتے رات اور دن کو آتے ہیں، آنے اور جانے والے فرشتے نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ جو فرشتے رات کو رہے وہ آسمان کو چڑھتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کا حال خوب جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں، ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھتے تھے، اور ہم ان کے پاس اس حال میں گئے کہ وہ نماز پڑھتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں۔ اگر انہیں ان نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ان میں ضرور پہنچیں، اگرچہ انہیں سرین پر چلنا پڑے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ سرین پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاؤں سے چلنے کی طاقت نہیں ہے تو ان نمازوں کے ثواب اور اجر کی
کشش اور ثواب حاصل کرنے کے لیے انہیں چوتڑوں کے بل چل کر مسجد پہنچنے پر مجبور کر دے، یعنی ہر حال میں پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عصر اس قدر پیاری تھی کہ جب جنگ خندق کے دن کفار کے حملے اور تیر اندازی کے سبب یہ نماز فوت ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید رنج پہنچا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے: ہمیں کافروں نے درمیانی نماز عصر سے باز رکھا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے جلا دے، آگ سے بھر دے۔ بخاری کی حدیث۔